السلام علیکم۔ مگر آپ فکر نہ کریں، تھوڑا غصے والا ہے، کبھی کبھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے مگر دل کا برا نہیں ہے۔ وہ تو جیسے بہت عرصے بعد بیٹھی تو دل کا سارا غبار نکال کر اٹھتی، مگر دروازے کے قریب کوئی کھڑا کھڑا لہرا کر گرا تھا۔ وہ امثال کا باپ تھا۔ اس دن ان کو پہلا ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ الماس کا جانا فی الحال ملتوی ہو گیا۔ سب کی توجہ اعجاز کی طرف ہو گئی، جو ایک دن میں ہی بوڑھے ہو گئے۔ کچھ بہتر ہو کر گھر آئے اور فرید کے باپ، جو کہ ان کا اپنا دوست رہا تھا، اپنی بیٹی کا قصور جاننا چاہا تو معلوم ہوا۔ فرید چاہتا تھا کہ امثال اپنے باپ کی جائیداد میں اپنا حصہ طلب کرے، جس کو سنتے ہی امثال نے قطعاً انکار کر دیا۔ اس کو اس کے انکار کا مزہ چکھانے کے لیے اپنی گرل فرینڈ سے شادی کر لی تھی، اور اب اس گھر میں امثال کی حیثیت نوکروں سے زیادہ نہ تھی۔ اور یہ سب امثال کے انکار کا نتیجہ تھا۔ اگر اچھی بیوی ثابت ہوتی تو بھلا فرید کو کیا پڑی تھی دوسری شادی کرنے کی؟ اوپر سے شادی کو 1.25 سال ہونے کو آیا تھا، پر ابھی تک امثال کی جانب سے کوئی خوشخبری نہ ملی، جبکہ دوسری بیوی سے فرید کو آتے ہی اچھی خبر ملی تھی۔ امثال کے ساس سسر نے رات کو فون پر اعجاز اور ساجدہ کو ان کی بیٹی کی نالائکیاں گنوائیں، اور دن چڑھتے ہی فرید کی طرف سے رجسٹری طلاق وصول ہو گئی۔ جس باب کو اعجاز نے بڑی خوشی سے شروع کیا تھا اور ان کی بیٹی نے اپنا خون دے کر لکھا تھا، وہ یوں ہی خاموشی سے ختم ہو گیا۔ الماس امریکہ چلی گئی۔ ٹیپو اپنی پڑھائی میں سر دے کر اور بھی خاموش ہو گیا، اور امثال ساری ہمتیں مجتمع کر کے اپنے ماں باپ کو سنبھالنے لگی۔ کبھی کبھی سب سے چھپ کر رو بھی لیتی۔ ایک دن امی سے بولی، کیا میں نوکری کر کے کسی ہاسٹل میں رہ لوں؟ اس کی عدت پوری ہوئے بھی مہینے گزر چکے تھے۔ ساجدہ اس کی بات پر ہکا بکا رہ گئیں۔ ایسی بات کیوں کی تم نے؟ وہ بے بسی سے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اصل میں لوگ تو یہی سمجھتے ہوں گے نا کہ میری جیسی لاپرواہ اور ماہی منڈا سی لڑکی کی شادی اگر ٹوٹی ہے تو اس میں میرا ہی قصور ہوگا۔ مجھے سنجیدگی سے رشتے نبھانے آئے ہی نہیں ہوں گے، اس لیے اگر میں ہاسٹل میں رہوں گی تو کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ لوگ پوچھیں گے تو کہہ دینا کہ سسرال میں ہے۔ ساجدہ نے اپنی بیٹی کی شکل دیکھی، جس کو شادی سے پہلے انڈا تک ابالنا نہ آتا تھا، جس نے اپنے کپڑے تک نہ کبھی خود سے دھوئے نہ استری کیے تھے، جو کھانا بھی ماں سے نکلوا کر کھاتی۔ آج سارے گھر کی صفائیاں وہ دن اگنے سے پہلے کر دیتی۔ ماں باپ بھائی کے کپڑے دھونے اور استری کرنے کے بعد ان کے کمرے میں تیار ملتے۔ کھانا تینوں وقت کا عین ٹائم پر تازہ گرم گرم ملتا۔ وہ سر سے پاؤں تک بدل گئی ہوئی تھی۔ کبھی سارا دن گزر جاتا، اس کی آواز سننے کو نہ ملتی۔ ساجدہ جب بہت دیر تک اس کو ایک ٹک غور سے دیکھتی رہیں تو اس نے ان کا بازو کھینچ کر متوجہ کیا۔ امی، آپ نے جواب نہیں دیا۔ ساجدہ چونک کر کھڑی ہوتی، ساتھ ہی اس کا بھی بازو پکڑ کر کھڑا کر لیا اور لے جا کر اعجاز کے سامنے کھڑا کر دیا، اور بولی، امثال، آج میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے تم پر فخر ہے کہ تم میری بیٹی ہو۔ تمہاری شادی کرتے وقت غلطی ہم لوگوں سے ہو گئی تھی، ان لوگوں کو پرکھنے میں، اور میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی اتنی معاملہ فہم ہے۔ اپنے مسائل خود ہی خاموشی سے حل کرتی رہی، مگر تم یہ بھول گئیں کہ صبر بھی ایک حد تک کیا جاتا ہے۔ اچھا ہوا ان لوگوں نے خود سے طلاق بھیج دی، کیونکہ میرا اور تمہارے ابو کا تمہیں وہاں واپس بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تمہیں سر جھکا کر شرمندگی کی زندگی گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں، ایسا تو وہ کریں جو غلط تھے۔ میری جان، تمہارا تو کہیں کوئی قصور ہے ہی نہیں۔ تم ہاسٹل میں رہنا چاہتی ہو، رہ لو، تمہارے ابو داخل کروا دیں گے۔ تم نوکری کرنا چاہتی ہو، کر لو، مگر لوگوں کے ڈر سے نہیں۔ جو بھی کرنا ہے اپنی مرضی اور خوشی کے لیے کرو۔ لوگوں کی ہمیں کبھی پرواہ نہیں رہی۔ ساجدہ بول رہی تھی اور اعجاز اس دوران خاموشی سے سر جھکا کر کھڑی امثال کا جائزہ لیتے رہے۔ پھر نرمی سے اسے مخاطب کرتے ہوئے اپنے برابر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ویسے ہی چپ چاپ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اعجاز نے شفقت سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ نوکری کرنا چاہتی ہو تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، مگر اگر آگے پڑھنا چاہو تب بھی میں تمہارا داخلہ کروا دیتا ہوں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ فرید کی امی کہتی تھیں کہ میں بہت کوڑ مغز ہوں، کہیں کوئی چیز رکھ دوں تو یاد نہیں رہتا کہاں رکھی تھی۔ کھانا پکانے کھڑی ہوتی ہوں تو نہ جانے کہاں کھو جاتی ہوں کہ کھانا جل جائے تو مجھے بو تک نہیں آتی۔
ابو سچ بتا رہی ہوں، وہ یہ سب باتیں جھوٹ میں کہتی تھیں مجھے فرید سے ڈانٹ پڑوانے کے لیے۔ مگر ابو، مجھے لگتا ہے اب ان کی کئی باتیں سچ ہوتی جا رہی ہیں۔ میں اب کام پہ اور ذرا توجہ دیتی ہوں، اور پڑھائی تو مجھ سے اب کبھی نہیں ہو سکے گی۔ میں تو نوکری بھی نہیں کر پاؤں گی کیونکہ یہ دونوں کام ذمہ داری والے ہیں، اور ابو جی مجھے نہیں لگتا کہ میں کوئی ذمہ داری اٹھانے کی اہل بھی ہوں۔ وہ تو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے میں نے سوچا نوکری کے بہانے منظر سے ہٹ جاتی ہوں۔ اس کی باتوں نے اعجاز اور ساجدہ کے دل پر خنجر چلائے تھے، مگر دونوں ہی اس کے سامنے نارمل رہے اور اپنے آنسو اندر ہی پی گئے۔ کچھ دیر خود کو حوصلہ دے لینے کے بعد اعجاز گلا صاف کرتے ہوئے بولے، میں نے کل گھر واپسی پر دیکھا تھا، یہ جو پچھلی گلی میں ایک نیا کوچنگ سینٹر کھلا ہے نا، وہاں پر پرائمری کے بچوں کے لیے میتھ کے ٹیوٹر کی ضرورت ہے، اور میری بیٹی کا تو اسپیشل سبجیکٹ ہی یہی رہا ہے۔ میرا تو خیال ہے وہیں جوائن کر لو، کسی غریب کا بھلا ہو جائے، اور اگر نہیں تو پھر بیسٹ آئیڈیا ہے کہ صنعت ساز میں داخلہ لے لو، نئے دوست بناؤ، گزرے وقت اور لوگوں کو بھول جاؤ۔ اس نے صاف انکار کرنا چاہا مگر ابو نہ مانے۔ تم یہ جو وقت گھر پر سارا وقت خاموشی سے کاموں میں مگن گزارتی ہو نا، یہ تمہارے ذہن کو گن آلودہ کر رہا ہے۔ تمہارے پاس اگر کوئی اور آئیڈیا ہے تو بتاؤ، ورنہ یہ جو 2 مشورے میں نے دیے ہیں ان میں سے ایک چن لو۔ وہ تھوڑی دیر سنجیدگی سے ابو کا چہرہ دیکھتی رہی۔ پچھلی گلی میں تو قدم رکھنے بھی زمانے بیت گئے تھے۔ پچھلی گلی کا نام سن کر ہی آنکھوں کے سامنے کئی یادیں اور چہرے گھوم گئے۔ اس نے دھیمے سے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ صنعتزار ایک دن ٹیپو کے ساتھ جا کر ساری معلومات لے آئی۔ انٹیریئر ڈیزائننگ میں 6 ماہ کا ڈپلومہ کورس کروایا جا رہا تھا، اسی میں داخلہ کروا آئی۔ مصروف تو وہ پہلے بھی رہتی تھی، اب اور بھی مگن ہو گئی۔ زندگی آہستہ آہستہ کسی ڈگر کو چل ہی پڑی تھی۔ فارغ وقت میں ٹیپو کی فرمائش پر نئے نئے کھانوں کے تجربے ہونے لگے۔ فون پر الماس کو گھر میں پردے اور کارپیٹ کے کلر اسکیم پر مشورے دیے جانے لگے۔ ساجدہ کوششوں سے جو اسے وقتاً فوقتاً کبھی ڈانٹنے سے کبھی سختی سے کھانے کی چیزیں کھلاتی رہتی تھیں، اب دوبارہ سے چہرے پر گلابی پن جھلکنے لگا تھا۔ اس کے لباس بھی ساجدہ خود نہ لا کر تیار کرواتی تو اسے خود ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی کئی اور باتیں ساجدہ الماس کے سامنے شیئر کر کے رو پڑتی کہ اسے اپنی ہم عمر لڑکیوں جیسے بننے سنورنے کا کوئی شوق و چاہت ہی نہ رہی تھی۔ الماس جواب میں انہیں تسلی دیتی کہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ جیسے بھی تھا زندگی پرسکون ہو گئی تھی کہ لاہور سے ایک پتھر آیا اور طوفان ہی اٹھ گیا۔ امارہ اور سکندر نے 3.5 سال بعد ان کے گھر کی دہلیز پار کی، اور ان 3 سالوں کی مسافت 30 سالوں کے برابر محسوس ہوئی تھی۔ آتے ہی انہوں نے سیدھے لفظوں میں کہا، اعجاز بھائی، ہمارے بیٹے کی امانت آپ کے گھر تھی جو غلطی سے آپ نے غلط پتے پہ بھیج دی۔ آج ہم اسے آپ سے دوبارہ مانگنے آئے ہیں۔ ہمیں ہاں یا نہ نہیں چاہیے، بس یہ بتا دیں کہ ہم بیٹی کو لینے کس دن آئیں۔ ان لوگوں کی اعلیٰ ظرفی پر اعجاز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ساجدہ تو جیسے پھر سے دنیا پہ آ گئیں۔ الماس، ٹیپو، سمرا اور واصف کی تو جیسے عید ہو گئی، مگر امثال نے سنا تو ہتھے سے اکھڑ گئی۔ اس رشتے سے صاف چٹا انکار سب کی منتوں سے بھی نہ بدلا، لاڈ پیار سے سمجھانے سے، ڈانٹنے سے، پر اس پر کسی کی کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ نرم و پیار کرنے والی امثال ضدی اور ہٹ درم ہو گئی۔ اس کی فکر نے انہی دنوں اعجاز کا ICU کا دوسرا چکر لگوا دیا، اور کسی کے آگے نہ ہارنے والی امثال باپ کے پیار کے آگے ہار مان گئی۔ اپنی برادری اور خاندان کے لوگوں کی موجودگی میں امانت اپنے اصل حقدار کو مل گئی۔ جہاں کا ٹکڑا تھا آخر وہیں آ لگا، مگر وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ثابت ہوئے۔ امثال نے شادی والے روز کپڑے تو پہن لیے، مگر میک اپ کروانے سے انکار کر دیا، مہندی تک نہ لگائی۔ تو دوسری طرف بھی ساری فیملی خوب بن ٹھن کر روپ سے آئی، سوائے اس کے جس کا نکاح تھا۔ اب سام نے نہ گلے میں مالا پہنی، نہ ہی نیا سوٹ یا جوتے پہنے۔ وہی کئی دنوں کا پہنا سادہ سا شلوار سوٹ پہن کر نکاح پڑھوانے آ گیا۔ امثال کے کانوں تک کئی جملے پہنچے۔ کسی نے کہا، لگتا نہیں کہ ابسام اپنی رضامندی سے آیا ہے۔ کوئی بولی، ارے تم نے دیکھا وہ کتنا سنجیدہ اور چپ بیٹھا تھا۔ پر ایک فقرہ کسی کی دور نزدیک کی تقریباً ہر کزن نے آ کر سے کہا تھا، ہائے اللہ، امثال تمہارا دلہا تو اتنا سوبر اور باوقار لگ رہا ہے،
اور سوبر اور باوقار نظر آنے والے دلہے نے نکاح کے وقت 1.5 کروڑ کا حق مہر نہ صرف لکھوایا بلکہ اپنی جیب سے حق مہر کا چیک نکال کر نکاح خوان کے سامنے رکھ دیا۔ سارے حال میں چہمگیاں ہونے لگیں، اور جب وہ چیک امثال تک آیا تو توہین کی شدت سے چہرہ خون رنگ ہو گیا۔ جی چاہا بڑے مجمع میں جا کر چیک کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے منہ پر مار آئے، مگر ایسا کر نہ پائی اور رخصت ہو کر لاہور آ گئی، جہاں اس کا دل و جان سے استقبال ہوا۔ یہ الگ بات کہ دلہا سارے منظر کے دوران سرے سے ہی غائب رہا، پھر بھی امثال نے ایک نظر تک نہ اٹھا کر دیکھا۔ گھر میں مہمان نہ ہونے کے برابر ہی آئے تھے، ورنہ زیادہ حال سے ہی چلے گئے تھے، اور جو مہمان تھے وہ بھی نیچے ہی سما گئے۔ اوپر والا پورا پورشن صرف امثال اور ابسام کے حوالے کر دیا۔ وہ کمرے میں بند ہو گئی اور دلہا میاں سیٹنگ روم میں بیٹھے مزے سے CNN پر آنے والی خبرنامہ دیکھتے دیکھتے وہیں سو گئے، اور 2 دن بعد اپنا بیگ پکڑے واپس اسلام آباد ڈیوٹی پر جا حاضری دی۔ دونوں کی جو بیگانگی اور لا تعلقی پہلے دن تھی، شادی کے 6 ماہ بعد تک بھی وہ قائم تھی۔ امی چلے نا، پہلے ہی زیاد کے صبح سے 3 فون آ چکے ہیں، وہ ابھی لینے آنا چاہ رہا ہے، میں نے شام تک کی اجازت لی ہے، اور اب اگر اس کے آنے کے وقت میں گھر میں ہونے کی بجائے مارکیٹ میں گھوم رہی ہوتی تو ڈانٹ پڑنی پکی ہے۔ امارا نے سر پیٹ لیا۔ سمرا، میں سخت تنگ ہوں تمہارے ان کاموں سے۔ 2 دن سے تم جا رہی ہو بازار اور پھر بھی تمہاری چیزیں نہیں پوری ہوئی ہیں۔ چڑی کے بورڈ سا تمہارا بچہ الگ پریشان ہوتا ہے، اوپر سے اس وقت گھر پہ آپا اور اعجاز بھائی آئے ہوئے ہیں، ان کو اکیلا بٹھا کر میں گھر سے نکل جاؤں؟ کوئی عقل سے کام لیا کرو، ایسی کوئی ایمرجنسی نہیں کہ سب کچھ ابھی ہی آئے۔ جو چیزیں رہ جائیں گی بعد میں ہم خرید کر واصف کے ہاتھ بھیج دیں گے۔ اب جاؤ، جا کر اپنا سامان پیک کرو، پھر زیادہ غصہ کرے گا جب عین وقت پر چیزیں اکٹھی کرنے بیٹھو گی۔ امارا کی باتوں پر سمرا صبر کے گھون بھرتی بولی، سامان امثال نے سارا پیک کر دیا ہوا ہے۔ امارا کی تیوری چڑھ گئی، میری بیٹی کی طبیعت ابھی پوری طرح سنبھلی بھی نہیں اور تم نے اپنے کام اس کے سر ڈال بھی دیے۔ سمرا نے ناک سے مکھی اڑائی، معاف کیجیے گا مگر آپ کی جو بیٹی ہے نا، مجھے تو کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی کہ جیسے قیامت ہی آ جائے گی۔ امارا گہری سانس کھینچ کر رہ گئیں، کیونکہ سمرا سچ ہی کہہ رہی تھی۔ سمرا نے ماں کے چہرے پر اداسی دیکھی تو اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس آ گئی۔ آپ امثال کو سمجھاتی کیوں نہیں ہیں؟ 7 ماہ پورے ہو گئے ہیں ان لوگوں کی شادی کو، اور اس دن پہلی دفعہ بھائی نے براہ راست امثال کو مخاطب کیا تھا، اور اس کا جو نتیجہ ہوا آپ نے بھی دیکھ لیا ہے۔ اب بالکل ٹھیک سب کے ساتھ ہنس بول رہی ہوگی۔ ابھی بھائی آ جائیں گے تو دیکھیے گا اس کے چہرے کے رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ امارا نے اداسی سے سر اس بات میں ہلایا، میری تو خود سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں، تم ذرا ابسام کا نمبر ملاؤ نا، اس کی تو خبر لوں۔ سمرا نے پرس سے اپنا فون برآمد کیا، ابھی تو آفس میں ہوں گے، ہو سکتا ہے فون نہ اٹھائیں۔ سمرا نے نمبر ملایا اور چوتھی بیل پر ہی اس نے فون اٹھا لیا تھا۔ السلام علیکم ہمشیرہ، خیریت جو اس وقت کال کی؟ سمرا کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی، کیونکہ وہ اسے ہمیشہ شام کے وقت ہی فون کرتی تھی۔ آپ کی بیگم صاحبہ آپ کے لیے اداس ہو رہی تھیں کہ بہت دن سے اپنے سرتاج کی آواز تک نہیں سنی، میں نے سوچا آپ سے ان کی بات کروا کر نیکی ہی کما لوں۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی، بات تو وہ کوئی اور کرنے جا رہی تھی، مگر اسی وقت امثال کو دیکھ کر شرارت سوجی، جو کہ امارا کو سکندر کا پیغام دینے آئی تھی کہ وہ آپ کو باہر بلا رہے ہیں۔ خالہ جانی آپ کو باہر بلا رہے ہیں۔ لائن کی دوسری طرف بھی یہ آواز گئی تھی۔ دھڑکنوں میں کچھ اتھل پتھل ہوئی تھی۔ سمرا نے کچھ بھی سوچے سمجھنے کا موقع دیے بغیر فون امثال کے حوالے کیا۔ بھابھی، اگر اس گھر کے کسی فرد سے تھوڑی سی بھی محبت ہے نا تو پلیز لائن مت کاٹنا، ہم سب کا اتنا خیال رکھتی ہو، ہمیں بھی تو موقع دو اپنے لیے کچھ کرنے کا۔ ان کے روبرو ہو کر بات نہیں کرنی تو نہ کرو، دونوں فون پر تو حال احوال پوچھ سکتے ہو نا۔ بھائی تم بھی پلیز فون بند مت کرنا۔ اپنی بات مکمل کر کے سمرا نے امارا کا ہاتھ تھاما، آئیے امی باہر خالہ لوگوں کے پاس چل کر بیٹھتے ہیں۔ اگلے لمحے وہ باہر نکل کر دروازہ باہر سے بند کر گئی۔ امثال ہکا بکا اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ جس ہتھیلی پہ فون رکھا تھا وہ ہتھیلی بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہ کبھی بند دروازے کو دیکھتی، کبھی ہتھیلی پر رکھے فون کو۔
اچانک فون کی تاریک اسکرین روشن ہوئی تو سامنے وہ تھا، 3 پیس سوٹ پر سوبر سا ہیئر سٹائل، خوبصورت چہرے پر نرمی کا تاثر۔ امثال کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ بھی اس کو دیکھ رہا تھا۔ فون کو سامنے رکھ کر کتنی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، جو کہ بے حس و حرکت نظر آ رہا تھا۔ جب امثال کو یقین ہونے لگا کہ وہ لائیو نہیں بلکہ اس کی تصویر نظر آ رہی ہے، تو دوسری طرف اس کے وجود میں حرکت پیدا ہوئی۔ اچانک پیچھے کچھ آوازیں آئی تھیں، جیسے کوئی دروازے پر نوک کر کے اندر آیا ہو۔ ابسام نے فون کی اسکرین سے نظر ہٹا کر سامنے دیکھتے ہوئے کہا، یار میری میٹنگ ذرا کینسل کر دو، اور دیکھو جب تک میں نہ کہوں کسی کو اندر مت آنے دینا۔ آنے والا جو کوئی بھی تھا یس سر کہتا ہوا دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ اب ایک دفعہ پھر وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ کچھ دیر تک یوں ہی خاموشی سے تکتے رہنے کے بعد وہ بولا تو لہجے میں انتہا کی نرمی تھی، تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ اس نے ضبط کرنے کی بہت کوشش کی، مگر آنسو بے اختیار ہو کر بہتے چلے گئے۔ اس کے سوال کے جواب میں ڈھیروں آنسو دیتی چلی گئی۔ دوسری جانب اس کے چہرے سے ہی اس کی بے چینی جھلکنے لگی۔ پہلے تو تحمل سے انتظار کرتا رہا کہ اب چپ کرتی ہے، مگر جب سلسلہ طویل نکل پڑا تو سختی کے ساتھ حکم دیا، امثال اب نو مور ٹیئرز، بس سنا تم نے میں کیا کہہ رہا ہوں وومن؟ امثال کی مزید شدت سے ہچکی بن گئی۔ ابسام نے اپنی لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے آنسو صاف کرنے چاہے۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ تھوڑی دیر تک اس کو اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے دیکھتا رہا، پھر اپنی سیٹ سے کھڑا ہو کر جیکٹ اتار کر کرسی کی پشت پر ڈالی، کفلنگ کھول کر فولڈ کیے اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے کالر کا اوپرلی بٹن کھولتا ہوا واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ یہ سب عمل اس نے اپنی اضطراب اور بے چینی کو کم کرنے کی ایک کوشش میں کیا تھا۔ کبھی تمہیں یہ خیال آیا کہ میں بھی گوشت پوشت کا بنا ہوا ایک عام سا انسان ہوں امثال؟ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم اداس ہو، دکھی بھی ہو، جانتا ہوں بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا، مگر یہ بھی تو سوچو، زندگی نے اچھا تو میرے ساتھ بھی نہیں کیا۔ میری دوست چھن گئی، وہ لڑکی جس کو بچپن سے ہی دل میں بٹھا دیا تھا کہ میری ہے، اچانک سے کسی اور کے حوالے کر دی گئی۔ جانتی ہو ان گزرے سالوں میں ایک رات بھی میں سکون کی نیند نہیں سویا ہوں۔ ایک وقت پہ مجھے لگتا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گا، پھر خود کو ملامت کرتا کہ یار ایک لڑکی، وٹ دا بلڈی بگ ڈیل ہی تو تھی، ہو گئی شادی کہیں اور، کیا مجھے اور لڑکی نہیں ملے گی؟ اور اس مقام پر میرا دل چاہتا تھا عورتوں کی طرح اونچی اونچی آواز میں بین کر کے روں کہ یار مجھے لڑکیوں سے کیا لینا، میری تو وہ تھی۔ امثال نے اس دوران میں ٹوکا، جب تم آخری دفعہ مجھ سے ملے تھے تم نے خود کہا تھا کہ تمہیں مجھ سے کوئی عشق نہیں تھا، جو دکھی گانے سن کر روتے رہو گے، پھر تمہیں تو سکون کی نیند سونا چاہیے تھا۔ ابسام کے چہرے پر خوبصورت سی نرم مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ میری غلط فہمی ثابت ہوئی، جب تک تم قریب رہیں کبھی ایسا کوئی خیال جو نہیں آیا تھا۔ ایک دفعہ دور کیا ہوئی ہو، ہر طرف تم ہی تم رہ گئی تھی، ابسام کی ذات ہی ختم ہو گئی۔ امثال مجھے اندازہ تک نہیں تھا، یقین کرو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم نے میرے اندر اتنی گہرائی تک جڑیں پھیلائی ہوئی ہیں۔ وہ ایک ٹک اس کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اچانک امثال نے نہ جانے کس احساس کے زیر اثر پریشان سی ہو گئی۔ تھوڑی دیر پہلے جو اپنی سی لگ رہی تھی، یکدم پھر اس کی آنکھیں اجنبی ہو گئیں۔ وہ جو بہت غور سے اس کو پڑھ رہا تھا فوراً الرٹ ہوا۔ میری ایک دو باتیں غور سے سن لو، پھر میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ تم بڑے آرام سے جا کر اپنے خالو خالہ اور دوسرے سب رشتوں کی خدمتیں کرتی رہنا۔ تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو، یہ بات اگر تم نہ بھی کہو تو تمہارے چہرے پر اتنی واضح لکھی ملتی ہے کہ پوچھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تم ٹینشن کا شکار مت ہوا کرو۔ ٹینشن کریٹ کرنے والی تو میری ذات ہی ہے نا، کیونکہ باقی سب فیملی کے ساتھ تو تم نارمل ہو۔ ایک فقط میری ذات سے تمہیں سب بکھیڑے ہیں، تو میں ختم کر دوں گا۔ پہلے بھی جب تم نے اپنے والد صاحب کا ساتھ دیا تھا میں نے کوئی اعتراض تو نہیں کیا تھا، ہاں تھوڑا سا احتجاج تو یار میرا حق تھا، ورنہ بقول شاعر میں نے خوش ہو کر لٹنا گوارا کیا، سمجھا تیری خوشی کو میں اپنی خوشی، میں نے تیرے اشاروں کا رکھا برم، تو نے چاہا جہاں میں وہاں لٹ گیا،
اور یہ بھی شاعر نے شاید میرے لیے ہی کہا کہ تو نے اپنا بنا کر نظر پھیر لی، میرے دل کا سکون نہ رہا، لٹ گیا۔ مجھ کو لوٹا تیرے عشق نے جانے جاں، میں تیرے عشق میں جانے جاں لٹ گیا۔ میں کل بھی خاموشی سے ایک طرف ہو گیا تھا، آج بھی ہو جاؤں گا۔ بتاؤ، اس سے تمہاری پریشانی کم ہو جائے گی؟ وہ پھر سے رونا شروع ہو گئی تو ابسام گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اگر میں تم سے بھی علیحدگی لے لوں گی تو ابو یہی سوچیں گے کہ میں نے ان کو معاف نہیں کیا، حالانکہ مجھے ان سے سوائے تمہارے ساتھ شادی کروانے کے اور کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اگر مجھے ذرا بھی علم ہوتا کہ یہ میری شادی تم سے کروا دیں گے تو میں کبھی فرید سے علیحدگی نہ لیتی، میں اس کے پیر پڑ جاتی، کسی بھی طرح اس کو منا لیتی کہ اپنی چار دیواری میں رہنے دے۔ نہ رکھتا وہ مجھ سے کوئی تعلق، بدلے میں ہفتے میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھانے کے بجائے روز مار لیتا، مگر پھر بھی اس زندگی کی ذلت اس موجودہ زندگی سے کم ہی ہوتی۔ اب تو میں اپنے آپ سے بھی آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہی ہوں۔ وہ اپنی بووں کے درمیانی حصے میں انگلی پھیر رہا تھا، بڑے ٹھہرے اور سرد لہجے میں بولنا شروع ہوا۔ یہ ساری بکواس کرنے کی بجائے تم ایک ہی دفعہ مجھے گولی کیوں نہیں مار دیتی ہو؟ یا کہو تو میں خود اپنے آپ کو شوٹ کر کے تمہاری پریشانی دور کر دوں۔ امثال اس کے لہجے سے ہائف ہو کر دھیمے سے بولی۔ ایسی باتیں نہ کرو، جواب میں جھنجھلا اٹھا۔ ایسی باتیں تو اور کیسی باتیں کروں؟ میری بیوی مجھے بولے کہ میرے ساتھ زندگی گزارنا اس کے لیے ذلت کا باعث ہے، تو کیا اس بات پر مجھے فخر سے سینہ چوڑا کر کے چونک میں اپنا بت لگوانا چاہیے کہ آنے جانے والے مجھ پر پھولوں کے ہار ڈال کر گزریں؟ امثال اس کا غصہ دیکھ کر گڑبڑا گئی۔ میں نے بیوی کی حیثیت سے تھوڑی ایسے بولا ہے؟ اس کی بات پر فٹ سوال آیا تھا۔ اچھا تو کیا میری گرل فرینڈ کی حیثیت سے ارشاد فرمایا ہے؟ وہ آگے سے خاموش ہی ہو گئی۔ ابسام نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ میری ایک بات مانو گی؟ میں اس وقت آفس میں ہوں، زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی یہ مسئلہ فون پر بیٹھ کر حل ہونے والا نہیں ہے، اس لیے میں تمہارے لیے ٹکٹ کروا دیتا ہوں، تم ادھر آ جاؤ، پھر بات کریں گے۔ اس بات کے دوران ہی امثال نے نفی میں سر ہلانا شروع کر دیا۔ میں ہرگز بھی وہاں نہیں آؤں گی۔ ابسام کے ماتھے پر تعجب سے تیوری آئی۔ پوچھ سکتا ہوں کہ کیوں نہیں؟ اس نے پھر نفی میں سر ہلایا تو وہ نرم ہو گیا۔ تمہیں علم ہے کہ ساری فیملی کو ہم دونوں کی وجہ سے کتنی ٹینشن ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ اعجاز ماموں کی صحت سٹریس برداشت کر سکتی ہے؟ وہ درمیان میں ہی جھنجھلا کر قدرے اونچی آواز میں بولی۔ یہ بھی اچھا طریقہ ہے، اعجاز ماموں کی صحت دکھا کر نکاح نامے پر سائن کروا لیے۔ اعجاز ماموں کی صحت دکھا کر آج اپنے پاس بلا رہے ہو، کل کو اعجاز ماموں کی ہی صحت دکھا کر بچے پیدا کروا لو گے۔ جذباتی پن میں بولتے ہوئے اندازہ ہی نہ ہوا کہ کیا بھول گئی ہوں، مگر دوسری طرف ابسام کے بے اختیار اور بے ساختہ ابھرنے والے بھرپور کہکے نے شرمندہ کر دیا۔ وہ بھی ہنستا تو ہنستا چلا گیا۔ امثال کو کچھ نہ سوجا تو لائن ہی کاٹ دی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں بول دی کہ دانت ہی اندر نہ ہوں۔ فون پر کال آ رہی تھی، مگر اس نے کال اٹھانے کی بجائے فون بیڈ پر پھینک دیا اور خود بڑبڑاتے ہوئے انگلیاں چٹکنے لگی۔ فون جب چیخ چیخ کر بند ہو جاتا تو 2 سیکنڈ کے وقفے کے بعد دوبارہ سے چیخنے لگتا۔ اس نے جیسے کان ہی بند کر لیے، فون وہیں چھوڑ کر باہر آ گئی۔ سیٹنگ روم کے دروازے کے پاس ہی پہنچی تھی کہ اندر موجود سب افراد اپنی باتیں چھوڑ کر اس کی شکل دیکھنے لگے۔ اس نے تعجب سے باری باری سب کی شکل دیکھی۔ کیا میرے سینگ نکل آئے ہیں؟ پوچھنے کے ساتھ ہی اس نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا۔ سب سے اونچا کہکا اس کے اپنے والد کا تھا، جو اس کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر چمکتی خوشی نے امثال کو محبوط کر دیا۔ ذہن میں سوال ابھرا کہ کیا واقعی میری ذات میرے باپ کے لیے اتنی اہمیت کی حامل ہے؟ میرے ابسام کے ساتھ بات کرنے سے ہی ان سب افراد کے چہرے کھل اٹھے ہیں۔ ابو نے اشارہ کر کے اپنے قریب آ کر بیٹھنے کا بولا تو وہ چلتی ہوئی ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور اپنا سر ان کے کندھے سے لگا لیا۔ دنیا میں سب رشتوں میں اسے اپنا باپ عزیز تھا، جو اس سے دھیمی سی آواز میں سہیلیوں کی طرح پوچھنے لگے، پھر کچھ بتایا تمہارے میاں نے کب گھر آ رہا ہے؟ ابھی فون پر بات کرنے سے پہلے وہ یہیں سے اٹھ کر اندر گئی تھی، تب ابو بڑے سنجیدہ بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ ایک عرصہ ہوا اس نے ان کو یوں شرارتی لہجے میں بولتے نہیں دیکھا تھا۔ بہت ڈھیر سارے آنسو چپ چاپ دل کی زمین کو نم کرتے چلے گئے اور وہ بظاہر دھیمے سے مسکرا کر بولی،
نہیں ابو، ابھی وہ نہیں آ رہا۔ ان کے چہرے پر طریق سایہ لہرا گیا، بلکہ مجھے وہاں آنے کا کہہ رہا ہے۔ اسی پل وہ چہرہ پھر سے کھل اٹھا، آنکھوں میں نمی گھل گئی۔ سارے ہال میں آوازیں گونجنے لگیں۔ اچھا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تمہاری بھی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ یہ خالہ کی آواز تھی، جبکہ خالو بولے، میں ابھی سیٹ کنفرم کروانے کے لیے فون کرتا ہوں، ہو سکتا ہے شام کی ہی مل جائے۔ سمرا بولی، چلو آؤ، میں تمہاری وارڈروب میں سے اچھے اچھے کپڑے نکال دوں، اور وہ جو میرا ہی پرنٹ سوٹ ہے نا، اس کی فٹنگ بہت زیادہ ہے، وہ بھی تم رکھ لینا۔ امی بولیں، میں اور ہمارا مارکیٹ کا چکر لگا آتی ہیں، جو بھی چاہیے لسٹ بنا دو۔ وہ حیران پریشان رہ گئی، ایک دم چلائی۔ بس سب پہ خاموشی چھا گئی۔ سچی میں مجھے علم ہوتا نا کہ آپ لوگ مجھے یہاں سے نکال کر اتنے خوش ہوں گے، تو میں کبھی بھی اپنے معصوم سے شوہر کو وہاں نوکروں کے اوپر چھوڑ کر یہاں نہ رکتی۔ سچی کہتے ہیں بھلائی کا کوئی زمانہ نہیں ہے۔ اینڈ تھینک یو ویری مچ آپ لوگوں کا، کچھ بھی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیٹ وہ خود کروا کر بتا دے گا، اور میرے پاس لاتعداد جوڑے رکھے ہیں، مزید خرچے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ لوگ مجھے اجازت دیں تو میں اپنا کچھ کام کر لوں۔ وہ اپنی بات پوری کر کے سب کو گھورتی ہوئی وہاں سے جانے لگی تو سمرا کی آواز آئی، ارے لوگوں، کیا یہ ابھی ادھر جو عورت تقریر کر کے ہٹی ہے کوئی بتائے گا کہ کون تھی؟ واصف فٹ بولا، عبداللہ کی نالائق ماں، میں بتاتا ہوں تمہیں کہ وہ ہماری عظیم و شان اکلوتی بھابھی ہیں۔ ارے کب بھابھی تو لگ ہی نہیں رہی، اس کے تو منہ میں زبان ہی نہ تھی۔ واصف نے جیسے بہن کی عقل پر ماتم کیا۔ عبداللہ کی ماں، زبان تب تک نہ تھی جب تک ان کا اپنے میاں سے خاموشی کا روزہ چل رہا تھا، ابھی روزہ کھل گیا، اس لیے اپنی خیر مناؤ۔ ساتھ ہی خالہ حالو سے مخاطب ہوا، کیا ہے یار بزرگوں، میرے یار کو بھی ساتھ لے آتے، کوئی گاڑی کا پیٹرول اس کے ساتھ آنے سے زیادہ تو نہیں لگنا تھا۔ اعجاز مسکراتے ہوئے بتانے لگے، نہیں بیٹے، گھر پہ بھی تو کسی نے رکنا تھا، تو ایسا کرو نا، واپسی پہ ہمارے ساتھ چلو، بلکہ تمہارے دادا کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے، کپاس کی کٹائی ہے، ڈیرے پر آج کل بڑی رونق لگی ہے۔ دادا اسی وقت بولے، ہمارا پتر، میرا بیگ تیار کر دو، آج سمرا بھی جا رہی ہے، امثال نے بھی جانا ہے، اور یہ لومڑ واصف، اگر ماسی ماسٹر کے ساتھ چلا گیا تو میں گھر پر تمہارے میاں کی سڑی ہوئی شکل نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا یہی ہے کہ اعجاز کے ڈیرے پر آنے والے چنگڑوں سے نئے نئے قصے سن کر آؤں۔ سکندر کی بیچاری سی بنی شکل دیکھ کر سب کی ایک دفعہ پھر ہنسی چھوٹ گئی۔ سچی میں مجھے انتہائی شرم آ رہی ہے۔ سمرا نے اس کے بازو پر ایک ہاتھ رسید کیا۔ سچی کی کچھ لگتی، پچھلے 1 گھنٹے سے آپ 200 بار یہی ایک فقرہ بول چکی ہو، اور کچھ نہیں بچا کہنے کو۔ اس نے سمرا کے گول گپے کے گال پر بوسا لیا۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں اسلام آباد نہیں بلکہ تیسری دنیا کے کسی ملک میں جا رہی ہوں، جو یوں 2 گاڑیاں بڑھ کر آپ لوگ مجھے ایئرپورٹ سی آف کرنے آئے ہیں۔ وہ واقعی بڑی پریشانی سی صورت بنائے کھڑی تھی۔ امارا نے دھیمے سے ہنستے ہوئے امثال کو خود میں بینچ لیا، میری جان، یہ ہمارے بس کی بات تھوڑی ہے۔ یقین جانو تم میاں بیوی نے یوں اچانک سے اپنی بول چال کا سلسلہ شروع کر کے ہمیں دوبارہ سے زندہ کر دیا۔ اب شام کو تم منانا کہ اب وہ لاہور ہی شفٹ ہو جائے، تمہاری بات کا انکار نہیں کرے گا، مجھے تو ہمیشہ ٹال ہی دیتا ہے۔ واصف نے درمیان میں ہی ٹوک دیا، میری بولی ماں، جس وجہ سے بھائی چھپے ہوئے تھے، جب وہی وہاں جا رہی ہے تو اب بھاگ کر بھائی نے واپس اپنی ماں کے پاس ہی آنا ہے۔ ہنسی کے فواروں کے درمیان وہ ایک ایک کر کے سب سے ملی۔ سکندر نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے آگاہ کیا، میری بات ہوئی ہے ابسام سے، کہہ رہا تھا کہ کب تک امثال کو بھیجیں گے؟ میں نے کہا ہے ابھی 2 ہفتے تک۔ صاحبزادے نے خاموشی سے فون رکھ دیا، مگر تم فکر نہ کرو، اس کے ملازم لڑکے کو میں نے فون کر کے کہہ دیا ہے، وہ عین وقت پر اسے بتا کر ایئرپورٹ بھیج دے گا۔ ویسے تو خاموشی سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ دل میں وہ سوچ رہی تھی، آپ لوگوں کو اگر میرے یہاں سے جانے اور اس کے یوں بلانے کی حقیقت معلوم ہو جائے تو کیا ہو؟ آخر میں ابو سے ملی تو انہوں نے کئی پل تک اسے اپنے ساتھ لگائے رکھا۔ دونوں باپ بیٹی کی نم آنکھیں دیکھ کر سبھی ایموشنل ہو گئے۔ ابو نے اس کے گال پر بہنے والے چند قطرے اپنی ہتھیلی پر سمیٹ لیے۔ امثال ابسام، تم میری وہ بیٹی ہو جس نے آج تک کبھی کسی مقام پر میرا سر جھکنے نہیں دیا۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ جو تمہارے دل پر بیت رہی ہے تمہارا باپ اسے ناواقف ہے۔ میری جان، جب آپ ماں باپ کی رضا کو اپنی رضا مان کر ان کا سینہ دنیا کے سامنے
یوں جوڑا کر دیتے ہو تو ماں باپ تمہارے لبوں سے نکلنے والی ہر خاموش سسکی سن رہے ہوتے ہیں، دل میں محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تمہیں یہی لگتا ہے کہ یہ رشتہ بس بڑوں نے ایک دفعہ پھر اپنا حق استعمال کرتے ہوئے جوڑ دیا۔ جس کے پاس جا رہی ہو اس کو میں نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں اس حقیقت سے واقف کروائے جو ابھی تک اس کے اور میرے درمیان محدود ہے۔ خاموشی کی بغل مار کر بیٹھے ہو، مگر میری امثال نہ جانے کیا کیا سوچ کر خود کو کھلا کر رہی ہے۔ اس نے تعجب سے سوالیہ نظریں اٹھا کر ابو کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیسی حقیقت ابو جی؟ ابو بس مسکرا دیے۔ اس سے پوچھ لینا، بتا دے گا، اب جاؤ۔ اللہ بیلی۔ اور وہ سارے سوال اور دکھ دل میں لیے اسلام آباد آ گئی۔ ارائیول ٹرمینل سے باہر نکلتے ہوئے دل یوں ہی گھبرائے جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ وہاں استقبال کو آئے لوگوں کی شکلوں کو باری باری دیکھتے ہوئے اسے ڈھونڈ رہی تھی، جس کے ساتھ تعلق بہت مضبوط تو تھا مگر اس میں نہ دلی سکون تھا نہ اعتبار، اور یہ ناؤ کسی نہ کسی جانب تو اب لگ کر رہنی تھی۔ وہ جذباتی پن میں ہی یہاں آ جانے کا فیصلہ کر بیٹھی تھی۔ سب کے چہرے پر پھیلی ہوئی خوشی نے یہ فیصلہ کروا دیا تھا اور اب وہ سارا وقت پچھتاوے کا شکار رہی تھی۔ پر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ کہیں نظر نہ آیا۔ دل کو نہ جانے خوشی ہوئی کہ مایوسی، جب 17-18 سالہ لڑکا اس کے سامنے پھولوں کا بوکے لے کر آیا۔ السلام علیکم بھاجی، ویلکم ٹو اسلام آباد۔ یہ پھول آپ کے لیے۔ وہ دماغ میں اندازہ لگاتی جواب دینے لگی، وعلیکم السلام، آپ کون؟ وہ مسکرایا تو چہرے پر ہر درجہ معصومیت اور خوشی تھی۔ میرا نام عاقب ہے۔ امثال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تو تم ہو عاقب؟ بڑے بھائی، بڑے چرچے سنے ہوئے ہیں تمہارے تو۔ وہ کھل کر ہنس دیا۔ چرچے کہاں جی، واصف بھائی کے منہ سے میری بے عزتی سنی ہوگی۔ امثال اس کے درست اندازے پر بھی نفی میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا دی، ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر پھول پکڑ لیے۔ پھولوں کے لیے شکریہ عاقب۔ شکریہ کی کون سی بات ہے باجی، لائیں اپنا سامان مجھے دیں، گاڑی ادھر سائڈ پر موجود ہے، آئیں۔ سامان والی ٹرالی عاقب نے تھام لی اور وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی گاڑی تک آئی۔ پہلے عاقب نے پچھلی سیٹ کا دروازہ اس کے لیے کھولا، اس کے بیٹھنے کے بعد دروازہ بند کرتا، سامان رکھنے کے بعد ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کے بعد اپنی منزل کو جانے والے راستوں پر گاڑی ڈال دی۔ جب رست سے نکل آیا تو امثال سے مخاطب ہوا، باجی آپ کو برا تو نہیں لگا ہوگا کہ ابسام بھائی خود آپ کو ایئرپورٹ پر لینے کیوں نہیں آئے؟ مگر دیکھیے قصور ان کا نہیں میرا ہے، کیونکہ میں نے ان کو آپ کے ابو کا پیغام دیا ہی نہیں، وہ تو روٹین کے مطابق آفس گئے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے گا کتنا مزہ آئے گا جب آپ کو اچانک سے شام کو اپنے سامنے دیکھیں گے۔ امثال نے کنفیوز سی نظروں سے عاقب کے رد عمل کو دیکھا، جو کہ امثال کے مطابق کچھ زیادہ ہی خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ عاقب میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی۔ عاقب نے گاڑی کی سپیڈ تھوڑی کم کی۔ وہ کیا باجی؟ وہ یہ کہ میں پہلی دفعہ تم سے ملی ہوں، اس کے باوجود تم نے کیسے مجھے پہچانا؟ عاقب ہنس دیا، باجی آپ کو پہچاننا کوئی مشکل کام ہے بھلا؟ امثال اس لڑکے کو سمجھ نہ پا رہی تھی۔ اچھا، مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ میں اتنی جانی پہچانی ہستی ہوں۔ عاقب کا سارا دھیان سامنے سڑک پر تھا۔ باجی ابھی آپ گھر تو جا رہی ہیں، خود ہی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ وہ مزید کچھ نہ بولی۔ ویسے بھی آنے والے وقت نے اس کی ساری توجہ منتشر کی ہوئی تھی۔ ایئرپورٹ سے 20 منٹ کی مسافت کے بعد گاڑی ایک چھوٹے اور پوری طرح سبزے میں گھرے بنگلے کے سامنے رک گئی۔ عاقب نے نیچے اتر کر پہلے گیٹ کھولا اور پھر گاڑی پورچ میں جا رکی۔ اس وقت وہ دل میں شکر گزار بھی تھی کہ ابسام منظر پر موجود نہ تھا، کچھ لمحے ہی صحیح سکون سے گزار سکتی تھی۔ باجی آپ اندر چل کر اپنا گھر دیکھ لیں، میں آپ کا سامان ٹھکانے پر رکھ کر آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ امثال کو چونکہ بھوک پیاس کچھ محسوس نہ ہو رہا تھا اس لیے منع کر دیا، نہیں میرے لیے کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے، جب ضرورت ہوئی مانگ لوں گی۔ سٹنگ روم اور بیڈ روم دونوں جگہ بزر موجود ہے، کوئی بھی ضرورت ہو بزر کر دیجیے گا، جن کی طرح فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ امثال اس کی مثال پر ہنس دی۔ دل سنبھل تو جائے گا پر سنبھلے گا نہیں، دل سنبھل تو جائے گا پر سنبھلے گا نہیں، تم ہی کوئی راستہ دکھلاؤ نا، بس یہی میں چاہوں کوئی بات کرو، ہے سونا من تجھ بن آؤ نا، تمہارے نام کر دوں جو بھی ہے مجھ میں، تمہارے نام کر دوں جو بھی ہے مجھ میں،
بولے بولے دل تیرا نام مجھ میں، بولے بولے دل۔ گاڑی کے اسٹیریو سے گونجتی عاطف اسلم کی آواز کو اس نے ہاتھ مار کر بند کر دیا۔ ماتھے پر تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ سارے فساد کی جڑ یہ بے غیرت دل ہے۔ بے آواز بلند بڑبڑاتے ہوئے گاڑی کی بریک پر پاؤں کا دباؤ ڈالتے ہوئے ہارن مارا۔ دوسرے لمحے ہی گیٹ کھلتا چلا گیا۔ اس نے پورچ میں کھڑی پہلی ایک گاڑی کے برابر میں لا کر اپنی کار کا انجن بند کر دیا۔ ساتھ والی سیٹ پر رکھا اپنا موبائل اور جیکٹ اٹھا کر باہر نکل آیا۔ آج آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں؟ اندر کی طرف جاتے اس کے قدم عاقب کے سوال پر تھم گئے۔ مڑ کر عاقب کو دیکھا۔ محترم جناب عاقب صاحب، میں آزاد ملک کا ایک آزاد شہری ہوں، اس لیے جب میرا دل چاہے گا میں اس وقت گھر آؤں گا۔ میں تمہیں جواب دینے کا پابند ہوں ہی نہیں۔ ایڑیوں پر گھوم کر قدم پھر سے آگے بڑھا دیے۔ عاقب کی آواز پھر آئی، تو آج موڈ خراب ہے، کیا آفس میں کسی سے جھگڑا ہو گیا؟ اس نے موبائل سیٹنگ روم کے ٹیبل پر پٹکنے کے انداز میں رکھا۔ او یار میرا موڈ نہیں، میں بذات خود سر سے پاؤں تک ایک خراب بندہ ہوں۔ اور جھگڑا کیوں ہوگا میرا کسی کے ساتھ؟ تمہیں میں کوئی جھگڑالو قسم کا انسان لگتا ہوں کیا؟ ہاتھ میں پکڑی جیکٹ بھی یوں ہی صوفے پہ پھینک دی۔ عاقب نے اس کی گاڑی سے نکالا اس کا بریف کیس لے جا کر سیدھا اس کے بیڈ روم میں رکھ دیا، جبکہ وہ کھڑے کھڑے ہی ریموٹ اٹھا کر چینل بدلنے لگا۔ عاقب کمرے سے باہر آتے ہوئے پھر نہ چپ رہ سکا۔ ویسے اگر امثال باجی یہاں آ جائیں تو آپ تب بھی کیا ایسے ہی سڑو قسم کے رہیں گے؟ اس کے لب بھیج گئے۔ بری طرح عاقب کو گھورتے ہوئے فون کیا، اس وقت میرے سامنے اس عورت کا نام مت لو، اور وہ یہاں میرے پاس کیا لینے آئے گی؟ اس کا سب کچھ تو ادھر ہے جہاں وہ رہتی ہے، میں اس کے لیے ہوں ہی کیا؟ بقول شاعر، زندہ رہیں تو کیا ہے، جو مر جائیں ہم تو کیا، دنیا سے خاموشی سے گزر جائیں ہم تو کیا۔ عاقب نے ساتھ ہی توبہ استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ مریں آپ کے دشمن۔ اب سامنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، اور جانتے ہو میرا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ میرا دل۔ ایسا کوئی بے غیرت دل ہے دن میں نہ جانے کتنی دفعہ صرف اس کے لیے دھڑکتا ہے، جس کو ہفتوں کبھی میرا خیال بھی نہیں آیا ہوگا۔ خیر آئی ایم سوری یار، آج میں سارا دن بہت اپسیٹ رہا ہوں، اسی لیے تمہارے سامنے یہ بکواس کر رہا ہوں۔ میری باتوں پر غور نہ کرنا، میں بس تھوڑا فیڈ اپ ہوں۔ تم کھانا نکالو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ بیڈ روم کا دروازہ کھولتے ہی سیدھی نظر اس پر پڑی۔ آج بھی اس نے ایک نظر بھی اس پر نہ ڈالی۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کرنے کے بعد وہ آ کر اس کے عین سامنے صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ ڈارک گرے ٹراؤزر پر سفید ٹی شرٹ کے اوپر سرخ ٹائی میں وہ تھکا تھکا سا آنکھیں بند کر کے چند منٹ یوں ہی پڑا رہا، پھر آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھنے لگا تو یک ٹک دیکھتا چلا گیا۔ کافی دیر بعد اٹھا، جوتے اتارے اور واش روم کے سلیپرز پہن کر دروازے کے پیچھے غائب ہوا تو امثال نے کب سے روکی ہوئی سانس خارج کی۔ اس کی گئی ساری باتیں امثال کا بلڈ پریشر بڑھا رہی تھیں، مگر وہ عاقب کے دیے گئے واسطوں کی خاطر خاموش چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی، ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کر رہی تھی۔ جس وقت واش روم کے لاک کھلنے کی آواز آئی، فوراً ہاتھ پہلو میں گر گیا۔ وہ باہر آیا تو ہاف وائٹ شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتا اس کے پاس آ کر بالکل پاس بیٹھ گیا۔ تولیہ ایک طرف اچھال کر بولا تو نظریں نیچی اور لہجہ ہارا ہوا تھا، امثال تم ایک ہی دفعہ مجھے بتا کیوں نہیں دیتی تم کیا چاہتی ہو؟ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد پھر بولا، امی کہتی ہیں کہ مجھے لاہور تمہارے پاس رہنا چاہیے، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیسے ہی بتاؤں کہ یہاں تو تم میرے ساتھ ہوتی ہو، وہاں جاتا ہوں تو بہت دور بہت اجنبی نظر آتی ہو۔ جب پرسوں میں نے تم سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہاں آ جاؤ، ٹکٹ بھی کروا دی تھی، پھر کیوں نہیں آئی ہو؟ جب صبح سے ابو نے کال کر کے بتایا کہ ہفتے 2 بعد شاید آؤ، میں تب سے خود سے لڑ رہا ہوں۔ آج سارا دن کام کرنے کا بالکل من نہیں کیا، پر تم سے بچنے کے لیے آفس میں جگ مارتا رہتا ہوں۔ گھر لیٹ بھی تمہاری وجہ سے ہی آیا ہوں، کیونکہ مجھے پتا تھا سامنے بیٹھی ملو گی۔ تم نے میرے لیے وہ کہاوت بالکل سچ کر دی ہے کہ دریا کے پاس پیاسا میں ہوں وہ، تم سامنے ہوتی ہو، بیٹھی رہتی ہو، ہاتھ بڑھا کر پکڑنے کی دیر ہوتی ہے، وہیں غائب ہو جاتی ہو۔ ورنہ جانے اور کیا کچھ بتاتا، مگر امثال کا ضبط جواب دے گیا۔ اس سارے وقت میں پہلی دفعہ سر اٹھا کر اسے مخاطب ہوئی تو وہ اچھل پڑا، تمہارا کھانا کمرے میں ہی لاؤں یا باہر بیٹھ کر کھاؤ گے؟ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔
وہ اپنی جگہ بیٹھا سوچنے لگا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ پھر لگا شاید میرا ویژن اب حد سے بڑھ گیا ہے، جو آج وہ باتیں بھی کرتی نظر آئی ہے۔ عاقب۔ اگلے پل عاقب بوتل کے جن جیسے حاضر ہوا، دانت نکالتے ہوئے۔ جی بھائی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، ٹھوڈی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے عاقب کی بھتیجی کو گھوڑا، دونوں ہاتھ پشت پر باندھتے ہوئے پوچھا، کیا ہم دونوں کے علاوہ وہ بھی یہاں موجود ہے؟ عاقب کی معصومیت دیکھنے لائق تھی۔ وہ کون؟ وہ چلاتا ہوا آ کر عاقب کے سر پر کھڑا ہوا۔ کچن میں کون ہے؟ انتہائی سنجیدگی تھی اور عاقب کی بھتیجی۔ کچن میں باجی امثال ہے۔ وہ بے ساختہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ وہ کب آئی؟ عاقب نے بتایا، شام 4 بجے کی فلائٹ سے، اسی سیٹ سے جو آپ نے بک کروائی تھی۔ آپ کے ابو کی صبح کال آئی کہ آپ کو ایئرپورٹ بھیج دوں، پر بھائی آپ کو سرپرائز دینے کے چکر میں نہیں بتایا۔ ابسام نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ تمہارا سرپرائز تو اچھا ثابت ہوا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے میری کی گئی ساری بکواس بھی سنی ہے۔ ابسام کی شکل دیکھ کر عاقب کی ہنسی نکل گئی۔ یہی تو میرا مقصد تھا بھائی، جو آپ کے کمرے سے کبھی کبھی باتوں کی آوازیں آتی ہیں، وہ ان کے تصویر کی بجائے آج براہ راست ان سے ہوں۔ اس نے نرم نظروں سے عاقب کو گھوڑا۔ یہ بات اس کے سامنے کی نا تو جوتے کھاؤ گے، چلو اب کھسکو یہاں سے۔ اچھا خاصا بدھو فیل کر رہا ہوں۔ عاقب اپنی ہنسی دباتا نکل گیا۔ میری باجی نے کھانا لگا دیا ہے صاحب، آ کر کھا لیں۔ عاقب اتنا کہہ کر بھاگ گیا۔ باجی کا بچہ۔ اس نے ہاتھ پھیر کر بال سیٹ کیے، پھر خود سے کہا، چلو بیچارے ترسے ہوئے شوہر، بیوی کے ہاتھ کا نکالا کھانا کھاؤ۔ اپنی بات پر دلکشی سے مسکراتا کمرے سے نکل کر ڈائننگ روم تک آیا۔ کھانا لگانے کے بعد وہ پانی کا جگ رکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے چیئر کھینچ کر بیٹھ تو گیا، مگر کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے۔ امثال جو کہ وہاں سے ہٹنے کا سوچ رہی تھی، اس کے اس رد عمل پر بادنواستہ کرسی کھینچ کر بیٹھنے کے بعد پلیٹ میں چاول نکال کر تھوڑا سا رائتہ ڈالنے کے بعد کھانے لگی۔ ابسام اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے پلیٹ میں سالن ڈال کر چپاتی کھانے لگا۔ کھانا خاموشی میں کھایا گیا۔ عاقب نے آ کر برتن اٹھائے اور چائے کا پوچھا۔ ابسام نے انکار کر دیا، جبکہ امثال نے اپنے لیے خود ہی چائے بنا لی۔ ابسام سٹنگ روم میں ٹی وی کھول کر امثال کا انتظار کرنے لگا، جو کہ کچن میں برتن دھوتے عاقب کے ساتھ باتوں کے دوران اپنی چائے پی رہی تھی۔ جتنے دن میں ادھر ہوں تم کاموں کی فکر چھوڑ کر اپنے امتحانات کی تیاری کرو، کل سے میں یہ سب دیکھ لوں گی۔ عاقب نے جواب میں کانوں کو ہاتھ لگایا۔ توبہ استغفار، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ایسا تو عاقب کی موت کے بعد ہی ہوگا کہ عاقب کی باجی یہ سارے کام کرے، اور ویسے بھی کھانا پکانے کے علاوہ برتن دھونے کا مجھے جنون ہے۔ اگر یہ کام نہ کروں تو سبق بھی یاد نہیں ہوتا۔ سبق یاد نہ رہا تو میں فیل ہو جاؤں گا۔ فیل ہو گیا تو ابسام بائی نے جو سارا خرچہ کیا ہے وہ تو ضائع ہو جائے گا ہی، اوپر سے بے عزتی الگ ہوگی۔ ان کے تو سبھی کولیگ ماں تختوں کو علم ہے کہ میں اس سال 2nd ایئر کے پیپر دے رہا ہوں۔ اندازہ لگا کر بتائیں ذرا، آپ کے کام کرنے کا مجھے کس قدر نقصان اٹھانا پڑے گا، اور میری اماں جو میری چٹنی بنائیں گی وہ الگ ہے۔ امثال نے ہنستے ہوئے اپنا کپ سنک میں رکھا اور اس کو شب بخیر کہتی باہر آ گئی۔ وہ تو کچن میں دیر لگا کر آئی تھی کہ ابسام اپنے کمرے میں جا چکا ہوگا اور اسے سامنا کرنے سے بچ جائے گی، مگر وہ نہ صرف باہر ہی موجود تھا بلکہ اسی کا منتظر بھی تھا۔ وہ اس کو اگنور کرتی اس کمرے کی طرف بڑھ گئی جو اس نے اپنے لیے چنا تھا۔ اس کا سامان بھی ادھر ہی موجود تھا۔ اس نے بیگ میں سے سادہ سا گرم سوٹ نکالا اور واش روم کا رخ کیا۔ لباس بدلنے کے بعد جلدی جلدی دانتوں کو برش کیا اور باہر آ گئی۔ عشاء کی نماز وہ کب کی پڑھ چکی تھی، ویسے بھی اب تو 12:30 ہو رہے تھے۔ فوراً لائٹ اور دروازہ بند کرتی بستر میں گھس گئی۔ یہاں لاہور کے مقابلے میں ٹھنڈ بھی زیادہ تھی۔ ہر طرف سے ذہن کی کھڑکیاں بند کر کے ساری توجہ سونے پر مشغول کی۔ باہر سے ٹی وی بھی خاموش ہو گیا تھا، جس کا مطلب تھا ابسام بھی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ یہ سوچ ہی اس قدر سکون بخش تھی کہ اس پر نیند غالب آنے لگی۔ تب ہی دروازہ کھلا اور اندر آنے والے نے ساری روشنیاں جلا کر بیڈ کے قریب پڑی کرسی کو اپنی مطلوبہ جگہ پر رکھا اور اس پر بیٹھنے کے بعد ٹانگیں بیڈ پر رکھ کر نیم دراز ہو گیا۔ فوکس سارا امثال پر تھا، جس نے برا سا منہ بناتے ہوئے اپنا سر بھی کمبل کے اندر کر لیا۔ او کم آن امثال، سیریسلی تم اتنا سفر کر کے یہاں سونے آئی ہو؟ وومن وی نیڈ ٹو ٹاک۔ بستر کے اندر سے ہی اس کی جھنجھلائی ہوئی آواز آئی۔ ضروری تو نہیں کہ آج ہی بات ہو، اگلے چند دنوں تک میں ادھر ہی ہوں، کل کر لینا جو بھی بات۔ اس کی بات منہ میں ہی تھی کہ ابسام نے ایک جھٹکے سے اس کے اوپر پڑا کمبل کھینچ کر کمرے کے دوسرے کونے میں پھینک دیا۔
وہ اس سے اس عمل کی توقع ہی نہیں کر رہی تھی، ہکا بکا رہ گئی۔ پہلا خیال دوپٹے کی طرف گیا جو اس کی کرسی پر رکھا تھا جہاں وہ براجمان تھا۔ امثال کی سمجھ میں نہ آیا کہ فوری طور پر کیسے خود کو چھپائے۔ تیزی سے بیڈ سے اتر کر کھلے پڑے بیگ میں سے شال پکڑ کر اوڑھی اور غصے سے بڑی اس کے سامنے آن بیٹھی، جس پر ابسام نے بیڈ پر رکھی ٹانگیں نیچے رکھ لیں۔ مسٹر ابسام سکندر، یہ ایک انتہائی گھٹیا ترین حرکت تھی۔ اور کون فضول لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ تم بہت سلجھے ہوئے سوبر انسان ہو، بولتے تو ہو ہی نہیں۔ میرے ساتھ تو یہ دوسری دفعہ ہے کہ تمہاری باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی ہیں، اور سوبر پن اتنا بھی نہیں کہ کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے اجازت ہی لے لی جائے۔ امثال کے غصے کے جواب میں وہاں گرم نرم سی مسکراہٹ تھی۔ تمہیں تو ہوش ہونا چاہیے کہ مجھے تمہارے سوا کسی اور سے باتیں بگاڑنے کا رتی بھر شوق نہیں ہے۔ تم الٹا غصہ کر رہی ہو، اور میں مالک ہوں اس گھر کا، جس کمرے میں جی چاہے جا سکتا ہوں، اجازت مانگوں، اور وہ بھی اپنی بیوی سے۔ واٹ ربش! کوئی اور اعتراض؟ امثال کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی گہری ہو گئی۔ ویسے تم ٹھیک ہی ہو، ہمیں ایک دفعہ بیٹھ کر بات کر کے موضوع کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا چاہیے۔ پہلے میں اپنا مسئلہ تمہارے سامنے رکھتی ہوں۔ مسٹر جینیس ہونا تو نکالو کوئی حل۔ ساتھ تمہارے میں رہنا نہیں چاہتی اور اپنے ماں باپ کی وجہ سے علیحدگی اختیار کر نہیں سکتی ہوں، تو بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹانگ پر ٹانگ جمائے ایک ہاتھ کرسی کے ہتھے اور دوسری ٹھوڈی کے نیچے رکھے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ میرے ساتھ رہنے میں مسئلہ کیا ہے؟ جواب میں امثال نے ہمت کر کے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نہیں جانتی کہ کیوں تم اتنے بھولے ہونے کی ایکٹنگ کر رہے ہو، اور یہ سب پیار محبت کی باتیں کیا ہے یہ سب؟ ان سب باتوں سے تم ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ جو حقیقت ہے وہ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتی ہوں۔ تو پھر یہ دھوکہ دہی کس لیے؟ اس لیے میں نے اس سب کا ایک ہی حل سوچا ہے کہ تم مجھے لاہور ہی رہنے دو اور یہاں اپنی مرضی سے شادی کر لو۔ حالہ لوگ کچھ نہیں کہیں گے، اور جب مجھے کوئی اعتراض نہیں تو پھر کسی اور کی اہمیت کیا رہ جاتی ہے؟ زندگی تمہاری ہے، تمہیں اپنی مرضی اور پسند سے جینی چاہیے۔ ابسام نے 2 بار تالیاں بجائیں۔ تمہیں تو وکیل ہونا چاہیے تھا امثال اجاز، کیا خوب تقریر کرتی ہو، مگر یہ زیادتی نہیں کہ ایک طرف تم مجھے میری اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر لیکچر دو اور پھر مجھے میری رضا بھی عطا نہ کرو۔ میں کن الفاظ یا کس زبان میں کہوں گا تو یہ بات تمہاری موٹی کھوپڑی میں بیٹھے گی کہ میری چاہت تم ہو، میری مرضی تم ہو۔ اتنے کھلے الفاظ میں بتا چکا ہوں، پھر بھی تم میرا اعتبار کیوں نہیں کرتی ہو؟ اب کیا کوئی فلمی ڈائیلاگ ماروں، چاند تارے توڑ لانے کی قسمیں کھاؤں، یا تمہارے ہجر میں گزارے دنوں پر داستانِ عشق لکھوں؟ کوئی ایسا عمل جو میری کہی گئی ساری بکواس کو حقیقت ثابت کر دے۔ امثال کے آنسو دیکھ کر اس نے سر پیٹ لیا۔ چلو اب رونے بیٹھ جاؤ، یہی حد ہو گئی ہے، ادھر بات شروع کرو ادھر بارش شروع ہو جاتی ہے۔ امثال نے آنکھوں کو سختی سے پلو کے ساتھ رگڑا۔ تو اور کیا کروں؟ حقیقت بھی تو مجھے ہی پتہ ہے، تو رونا بھی تو میں نے ہی ہے نا۔ تم نے یہ شادی کی ہی مجھ سے انتقام لینے کے لیے ہے، اور مشکل یہ ہے کہ کسی کو یہ نظر ہی نہیں آتا۔ میرے ابو تک تمہیں بڑا شریف سمجھ رہے ہیں۔ اس نے حیرت سے اپنے سامنے کالے اور سرخ امتزاج میں ملبوس آنسو بہاتی عورت کو دیکھا۔ اچھا یہ تو بتاؤ کس قسم کا انتقام بنتا ہے تمہارا طرف میرا؟ امثال نے زور شور سے بتانا شروع کیا۔ ابو نے تمہیں نکھٹو بولا تھا اور میری شادی کہیں اور کر دی۔ اب خالہ نے تمہاری میری محبت میں مجبور ہو کر نکاح پڑھوا دیا۔ ٹھہرو ابھی دیتی ہوں، میں نے اسی لمحے کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ اٹھ کر ابسام کی تعقب کرتی نگاہوں کو نظر انداز کرتی جا کر اپنے ہینڈ بیگ کی اندرونی جیب سے سنبھال کر رکھا ہوا چیک نکال لا کر اس کی گود میں پھینک دیا۔ اتنا بڑا حق میں رکھ کر لوگوں کو یہ بتانے میں تم کامیاب رہے کہ انہوں نے اسی دولت کے لیے بیٹی کہیں اور بہائی تھی، آج میرے پاس ہی واپس آ گئی۔ اور کچھ لوگ تو یہی سمجھتے ہوں گے نا کہ تمہارے نکاح میں آئی ہی اتنے حق مہر کی وجہ سے ہوں۔ وہ تو سوچ رہی تھی اب بھانڈا پھوٹ گیا ہے تو گھبرا جائے گا، مگر وہ اسی تحمل سے بیٹھا رہا، بلکہ پوچھا اور کچھ؟ امثال نے ناراضگی سے نظریں پھیر لیں۔ اعلیٰ درجے کی ہٹ درمی تھی۔ پہلی بار تو یہ کہ شادی کی بات مجھ سے امی ابو نے نہیں بلکہ میں نے ان سے کی تھی۔ دوسری یہ کہ تمہارے ابو سے تمہارا رشتہ پہلے میں نے خود مانگا تھا، پھر امی ابو کو تمہارے گھر بھیجا گیا۔ اور تیسری بات یہ کہ تمہارے اس مسلسل انکار کو اقرار میں بدلنے کے لیے ماموں اجاز کو ICU کا چکر لگوانے کا مشورہ بھی میں نے دیا تھا۔ جب تم لوگ باہر لابی میں رو دو رہی تھیں، میں اور ماموں اندر بیٹھے
ڈرائی فروٹ اور چائے کا لطف اٹھا رہے تھے۔ اور اب آ جاتے ہیں تمہارے اس چیک کی طرف۔ تو بیگم، کیا تمہیں میری ماہانہ تنخواہ کا علم ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ اب دماغ کی تسلی ہوئی کہ نہیں؟ امثال کو یقین نہ آیا، مگر ابسام کے چہرے پر لکھا تھا کہ اس کا ہر کہا ہر حرف سچ ہے۔ یہ انہی باتوں کو سر پر سوار رکھ کر اینٹی ڈپریشن کھا رہی ہو، اور وہ جو نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ امثال نے اسے درمیان میں ٹوک دیا۔ اگر تمہارے مطابق یہ شادی تمہاری مرضی سے ہوئی تھی تو تم خوش کیوں نہیں تھے؟ مجھے پتہ چلا کہ تم نے نیا سوٹ تک نہیں بنوایا تھا، اور مووی میں بھی سارا وقت سڑی سی شکل بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ابسام کی ہنسی نکل گئی۔ چلو ایک بات تو ثابت ہوئی، براہ راست نہ صحیح، مووی میں تو تم مجھے غور سے دیکھتی رہی ہو۔ اور رہا تمہارا سوال، تو بھائی کیوں اتنا بن ٹھن کر جاتا؟ مجھے کون سا روایتی انداز میں تیار اور منتظر بیوی ملنے والی تھی؟